سیدی مرشد کامل اس فقیر کے شیخ کامل حضرت قبلہ سیدنا الشیخ عبدالقادر جان دامت برکاتہم عالیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مرقد انور پہ کروڑا مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہمیں کم حق اور مزید مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے ایک نوجوان، ابھی وہ یوں سمجھ لو کہ نوجوانی کی عمر میں اس نے قدم رکھا، سلسلے میں داخل تھا، لیکن سلسلے میں داخل ہوا تو سلسلے کے بزرگوں کی بڑی مہربانی ہو گئی اس کے بعد، اتنی مہربانیاں ہوئیں کہ وہ نوجوان جو تھا اسے یقین نہیں آتا کہ میں کیا ہوں اور میرے ساتھ جو مہربانیاں ہو رہی ہیں اسے یقین نہیں آتا تھا۔ تو اس فقیر نے اس نوجوان کا جو حال تھا وہ اپنے شیخ کے سامنے رکھا، اور حضرت جب تشریف لائے اور وہ نوجوان جب حضرت کے سامنے حاضر ہوا اور اپنے کچھ حالات حضرت کی خدمت میں عرض کیے تو حضرت نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں جو سب کے لیے۔ اس کو فرمایا بیٹا 3 باتیں نوٹ کر لو۔ پہلی یہ کہ اپنے معاملات چاہے وہ حالت خواب کے ہوں یا مراقبے کے ہوں، جو اپنے روحانی معاملات آپ کے ہیں، وہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اس میں ہی بندہ مارا جاتا ہے، اس میں بھی بندہ مارا جاتا ہے۔ یعنی مہربانیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اب اس مہربانی کا نفع پھر اپنے رضا وہاں سے لے گا اور اس کو اکسائے گا کہ جہاں 4 بندے بیٹھے ہوں نا، جہاں تیرے پیر بھائی بیٹھے ہیں یا کوئی پیر بھائی نہ بھی نیوٹرل کے بندے بیٹھے ہیں، یہ تجھے چیز حاصل ہوئی ہے، تو اس مقام پہ پہنچ گیا تو صحیح تو ہے، چلو جا کے ذکر کر لو، انہیں بتا دو، بات تو صحیح ہے، بات درست ہے، اس میں کیا ہے؟ اصل میں اس بات کے کروانے میں اپنی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہاں یار واقعی، ہاں میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ وہ یا تو یہ کہیں گے نا قسم اٹھا کے بتا، کون سی قسم اٹھاؤں بتاؤ؟ وہ سب سے بڑی قسم اللہ کی، اللہ ہی قسم کھانی چاہیے۔ تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے پھر ان کو جب یہ ہو گئی 4 جو بڑے، واہ یار ہم تو اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یار ہمیں چیز نہیں ملی، تیرے کو اتنی جلدی مل گئی، واہ کمال ہو۔ یہ واہ جو ہوئی نا اس کی، وہ اندر والے کو غذا مل گئی، جیسے اسے غذا ملی اس نے اس کا کام اتار دیا بڑی خاموشی کے ساتھ۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ کسی سے ذکر نہیں کرنا سوائے اپنے شیخ کے۔ دوسری بات فرمایا کہ صالحین کی صحبت اختیار کیے رکھنا، اللہ والوں کی صحبت نہیں چھوڑنا، صالحین کی صحبت کو اختیار کیے رکھنا۔ تیسری بات جو بڑی اہم، تینوں باتیں بڑی اہم، تیسری بات فرمائی کہ اور اپنے آپ کو اس طرح چھپانا یا چھپاؤ۔ کیسے؟ مثال کیسے دے رہے ہیں صحیح؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو اس طرح چھپانا جس طرح سیاہ رات پہ سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلتی ہے۔ تمہیں کتنے کمالات حاصل ہو جائیں ذکر فکر سے، تمہیں انوار و تجلیات حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ چھپانا اپنے آپ کو، کتنے کمالات تمہیں حاصل ہو جائیں، مل جائیں، اللہ کی فضل و کرم ہو جائے، مگر اس کا چرچا نہیں کرنا اپنی زبان سے۔ وہ خود کرے تو کرے، وہ خود نمایاں کرے، وہ تمہارے نام کے ڈنکے بجے ہوئے وہ اور بات ہے، اپنی زبان سے اپنی ذات کے چرچے کی طرف مت جانا، بلکہ کیا کرنا؟ چھپانا اپنے آپ کو اس طرح کہ سیاہ رات میں، اندھیری رات میں، سیاہ پتھر پر جس طرح سیاہ چیونٹی نظر نہیں آتی، چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا چلنا کہاں نظر آئے گا؟ اندھیری رات میں، پھر کالا پتھر اور کالی چیونٹی، پھر اس کا چلنا، چیونٹی ہی نظر نہیں آئے گی، چلنا کیا نظر آئے گا؟ فرمایا طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر چیونٹی ہوتی ہے، چلتی ہے، یعنی نظر نہیں آتی، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو چھپاؤ۔ یہ ہے
نفس امارہ کو مارنے کا، اسے شکست دینے کا، اسے کمزور کرنے کا، اسے توڑنے کا طریقہ جو مرشد کامل نے، یہ کوئی 5 منٹ کی صحبت تھی، 5 منٹ کی، 5 منٹ کی صحبت میں، اور کتنے کمال کی بات ہمیں. تو یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. ایسے ہی نہیں بزرگوں نے سالہ سال پہلے فرما دیا کہ یہ 2 سے 3 منٹ 5 منٹ کی جملوں میں پوری زندگی کا سبق دے دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ان تمام تر تعلیمات پر کما کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.